آمین. تو خدا کے پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. آج خداوند نے جو میرے دل میں آپ کے لیے ایک میسج کو رکھا، اہم بات ہے. خدا کی ہر بات اہم ہوتی ہے. کوئی بھی بات جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک برکت کا وسیلہ بننے کے لیے خداوند آپ کی زندگی میں ڈیلیور کرتا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. ہم نے بائبل میں سے جو بھی سٹوریز بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر اس پرانی سٹوری کے اندر کچھ نئی بات ہوتی ہے. ہاللیلویا. کتنے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ پریز گاڈ. سٹوریز وہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر سے کوئی بات ہر دفعہ ہمیں نہیں ملتی ہے، کیونکہ خدا کے کلام کی باتوں کے اندر ایک لفظ کے اندر میں سمجھتا ہوں کھربوں میننگ ہے. 2 4 5 7 میننگ نہیں ہے. خدا کی جو بات ہے اس کے کھربوں میننگ ہے، اور ہر میننگ جو ہے وہ میرے اور آپ کے لیے تسلی، اطمینان، تشفی اور دلیری کا باعث بنتا ہے. پریز گاڈ، ہاللیلویا. تو آج جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے بیسیکلی خدا کی بات ماننا. ٹاپک کیا ہے آج کا؟ خدا کی بات ماننا. کتنے ہیں جو مانتے ہیں، جو صحیح طرح مانتے ہیں؟ ہاللیلویا. بڑی سخت بات ہے یہ. اقرار کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن غور کرنا اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. پریز گاڈ. ہم اقرار کرتے ہیں. میں بارہا آپ کو کہتا ہوں کہ کسی بات میں جلدی نہ کیا کریں. کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بلکہ برکت اس بات میں ہے کہ آپ اقرار کریں کہ ہم کمزور ہیں، ہم قوت پانا چاہتے ہیں. آپ جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں نا، اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ کون ہے جو عام سے خاص بننا چاہتا ہے، تو کیا آپ ہاتھ اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے نا. آپ سب کی خواہش ہے کہ ہم عام نہیں بلکہ کیا بنے؟ خاص بنے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خداوند جی بھی یہی چاہتے ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ کہ ہر بیٹا، ہر بیٹی خاص. وہ مجھے اور آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ خاص. عام سے خاص بنانا چاہتا ہے. ہم کوئی آرڈینری لوگ نہیں ہیں، ہم معمولی سے بندے نہیں ہیں، ہم خاص ہیں. کیونکہ ہمارے پیچھے جس کا ہاتھ ہے وہ ہمیں خاص بنانا چاہتا ہے. اور اس لیے خاص نہیں بنانا چاہتا کہ آپ اس کو ووٹ ڈالیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ اس لیے خاص نہیں بناتا. وہ اس لیے آپ کے ساتھ وعدے نہیں کرتا کہ آپ کے گھر میں ٹوٹیاں لگوائے گا، آپ کے گھر کے اندر بجلی بھیجے گا، آپ کے گھر میں راشن بھیجے گا. نیور. وہ کہتا ہے تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. پریز گاڈ. وہ ہمیں عام سے خاص بنانا چاہتا ہے، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کرتا. آج دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں، دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے آفیسرز ہیں، وہ آپ کو لالچ دیتے ہیں. تسی کام اچھا کرو میں تمہیں یہ دوں گا، آپ یہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا، آپ ایسا بن جاؤ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا. لیکن خداوند کہتا ہے کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ، اور میں تمہیں کیا دوں گا؟ زندگی کا تاج. ہاللیلویا. آپ کے لیے دنیا کی چیزیں معنی رکھتی ہیں کہ زندگی کا تاج. پریز گاڈ. تو پھر آپ کو عام سے خاص بننا ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو عام سے خاص بنائے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے حکموں کو اور اس کی بات کو ماننا ہے. بائبل مقدس کے اندر اگر ہم اعمال اس کا 4 باب اس کی 13 سے 20 آیت کی تلاوت کریں تو وہاں پہ ہمیں خدا کی بڑی خوبصورت باتوں کو سننے کو ملتا ہے. تو میں چاہوں گا کوئی بیٹی کھڑی ہو اور اعمال 4 باب اور اس کی 13 آیت سے لے کر 20 آیت تک کلام مقدس میں سے تلاوت کریں. جس نے نکالنی ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو. اعمال 4 باب اور اس کی 13 آیت سے لے کر 20 آیت تک ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے. نکال لیا تو کھڑے ہو جائیں. چلیں یکمش 2 کھڑے ہو گئے. اور کیا ٹائمنگ تھی، ایک ہی سیکنڈ میں دونوں کھڑی گئی. خداوند آپ دونوں کو برکت دے. چلیں. جب انہوں نے پکڑا تو یوحنا کی
हालेलुया। और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं। हाँ जी, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये कौन है, अनपढ़ और नावाकिफ आदमी है, गौर कीजिएगा लफ्जों के ऊपर। तो ताज्जुब किया। जी, फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं और उस आदमी को जो बचा हुआ था उसके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ ना कह सके, करके मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरिया मौजा जाहिर हुआ और हमने उसका इनकार नहीं कर सकते। हम उसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए जी जी, ये लोगों में ज्यादा मशहूर ना हो, हम इन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात ना करें। जी आगे। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। हाँ जी आगे। पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा, तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने, क्योंकि मुमकिन नहीं कि हमने देखा और सुना है वो ना कहें। हालेलुया। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आमीन। इस पूरे पैसेज के अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर जो हमने अभी कलाम मुकद्दस में से तिलावत की, वहां पर हमें दो लोग नजर आ रहे हैं। और कौन से हैं वो? पतरस और यूहन्ना। और उनके बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो कौन थे? अनपढ़ और नावाकिफ लोग, यानी कि आम लोग। शायद आज उनमें से, हम में से कोई उनसे ज्यादा समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो जो है कलाम मुकद्दस इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो अनपढ़ और क्या थे? नावाकिफ लोग थे, यानी कि उन्हें कुछ पता नहीं था और आम से, ऑर्डिनरी से लोग थे। और खुदावंद ने उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और आम से क्या किया? खास बना दिया। लेकिन इसके पीछे कौन सी ऐसी बात थी कि वो आम से खास बने? उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो आम एक मछेरा, मछलियां पकड़ने वाला खास आदमी बन गया? आज गली मोहल्लों में अक्सर आप देखते हैं मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे लोगों ने मछलियां रखी होती हैं और वो बेचने के लिए निकले होते हैं। और जहां पर भी खड़े होते हैं तो क्या होता है, वहां पे मछली की स्मेल आती है, उनके कपड़ों में से, उनके हाथों में से बदबू आती है। पतरस भी एक ऐसा इंसान था, आम 24 घंटे वो मछलियों के सिस्टम में रहने वाला, जालों को धोने वाला, गंदा सा स्मेल आती होगी उससे शायद, यकीनन, क्योंकि मछली जिसके पास होती है वहां से स्मेल आती है। आम सा ऑर्डिनरी आदमी, और वो खास बन गया। प्रेज़ गॉड। कैसे खास बन गया? ऐसा खास बन गया कि शायद उस वक्त लोग उसके पास ना खड़े होते होंगे कि उसके पास से स्मेल आती है, लेकिन जब वो आम से खास बना तो क्या हुआ? लोग चरपाइयां उठा के लाते थे और उसके सामने रखते थे। और कुछ तो ऐसे थे करते कि उसको साया भी पड़ जाता था तो क्या होता था? लोगों को शिफा मिल जाती थी। ये कुदरत उसके अंदर दिखाई देना शुरू हो गई और वो आम से खास बन गया। क्यों खास बन गया? इसलिए कि वो अपने हर काम में पहला दर्जा खुदा को देने शुरू हो गया। हालेलुया। क्या करता था वो? अपना सारा दर्जा जो था, पहला दर्जा, वो खुदा को देता था। What was their first purity? हमारी पहली प्योरिटी क्या है? हम अपना पहला दर्जा किसको देते हैं? सुबह उठते सारी हम क्या सोचते हैं? सुबह तो चले वो 12 घंटे बाद आनी है चीज, राती सोन तो पहले प्लान बनाने हैं। When we wake up in the morning, what will we do? हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है? हालेलुया।
اٹھتے ساری ہم پہلا یہ بات سوچتے ہیں کہ لو جی آج مشین لانی ہے، آج کپڑے دھونے ہیں، آج فلاں کے گھر میں جانا ہے، آج وہاں جانا ہے، آج اس سے ملنا ہے، آج یہ کرنا ہے. لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں، شادر نادری کوئی ہوئے گا. نارمل لوگوں کی بات ہو رہی ہے، خادمین کی بات میں نہیں کر رہا، کلیسیا کی بات کر رہا ہوں، بھیڑوں کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہتے کہ آج میں اٹھا ہوں خداوند تیری شکر گزاری ہو، آج میں چاہتا ہوں کہ آج میرا پہلا درجہ تجھے ملے اور آج میں پورا دن دعا اور روزے میں گزاروں. کوئی ہے ایسا؟ کیا کلیسیا میں خادمین کے علاوہ بات کر رہا ہوں، کوئی کلیسیا میں ایسی بیٹیاں ایسے بیٹے ہیں جو صبح اٹھتے سار خدا کی شکر گزاری کے ساتھ اپنا آغاز کریں اور خداوند سے کہیں کہ آج پورا دن خداوند تیرا ہے، آج میں کوئی کام نہیں کرنے والا. ہلیلویا. کوئی ایسا ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر اس نئے سال میں یہ جو پورا منتھ ہے نا، اس پورے منتھ میں آپ کو پوری طور پہ کوشش کروں گا کہ آپ کا یہ جو پورا سال آگے آنے والا ہے اس میں آپ کو لطف کا تاج ملے. ہلیلویا. یہ پہلے دن سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اور یہ ابھی تک میرا سرمن چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلے دن سے ہم نے سیکھا کہ خداوند ہمیں کیا پہنانا چاہتا ہے؟ لطف کا تاج. اور وہ آغاز ہی میں آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہیں سال کے شروع سے لے کے سال کے آخر تک کیا کروں گا؟ تمہیں میں لطف کا تاج پہناؤں گا. اور یہ میرا سرمن ابھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ان مہینوں میں فرسٹ ویکس میں آپ کو یہ سکھا سکوں تاکہ آپ اس پورے سال میں لطف کا تاج پہن کے شکر گزاری کرنے والے بن جائیں اور اپنی زندگی کے اندر پہلی پیورٹی، پہلا درجہ اپنے خداوند یسوع مسیح کو دینا شروع کر دیں. ہلیلویا. آپ چاہتے ہیں ایسا ہو تو پھر آپ کو اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سال کے اس پہلے منتھ کے اندر آپ کو خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے، آپ کو خدا کی بات ماننے کی ضرورت ہے، آپ کو پہلا درجہ خداوند کو دینے کی ضرورت ہے. کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں جب انہوں نے پترس اور یوحنا کو دلیری دیکھا اور معلوم کیا کہ یہ ان میں سے ہیں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعجب کیا کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کے وسیلہ سے آج شفائیں رونما ہو رہی ہیں. یہ کون ہے یہ بندے؟ یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. اور پھر لکھا ہے اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے. کس آدمی کو؟ کون سا آدمی؟ جو ہیکل کے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا اور جنم کا کیا تھا؟ لنگڑا تھا. ان کو وہ دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ دو بندے آ رہے ہیں، کوئی خاص سے لگ رہے ہیں اور بولتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پترس اور یوحنا کیا بولتے ہوئے جا رہے تھے؟ وہ چلتے ہوئے بھی خدا کی تمجید کرتے ہوئے جا رہے تھے، دعا کرتے جا رہے تھے اور یہ شاید کہتے جا رہے ہوں گے کہ آج جیسا بڑی برکت پانی ہے، آج ہم خدا کے گھر میں جا رہے ہیں، آج ہم کچھ نیا وہاں سے لے کر آنے والے ہیں. اور اس لنگڑے نے ان کو آتا دیکھا کہا کہ اے صاحبو اگر کچھ ہے، کیونکہ اس کا کام تو مانگنا ہی تھا نا. آج ہمارا کام بھی کیا ہے؟ مانگنا ہی ہے. ہم صرف خدا کے گھر میں کیا کرنے آتے ہیں؟ کشکول لے کے آتے ہیں. معذرت چاہتا ہوں، سخت ہے لیکن بلیسفل ہے. ہلیلویا. آج ایمانداری سے بتائیے گا کون شفا لینے آیا ہے؟ پریز گاڈ. کون نعمتوں کو لینے آیا کہ خداوند آج تو مجھے فلانی نعمت دے؟ آمین. کون یہ کہنے آیا کہ خداوند آج تو میرے گھر کے اندر جو بے روزگاری ہے وہ ختم ہو؟ آئے ہیں نا ایسے لوگ. لیکن یہاں پہ کوئی ایسا بندہ آیا جو صرف یہ کہنے آیا ہے کہ خداوند میں صرف آج تیری شکر گزاری کرنے آئی. ہلیلویا. آج میں کیا کرنے آیا ہوں؟ خداوند میں تیری شکر گزاری. کس لیے؟ جب آپ صبح اٹھے آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو آپ نے چیزوں کو دیکھا. ہلیلویا. دیکھا نا؟ یعنی کہ آپ کی آنکھیں کام کر رہی تھی. کس نے شکر گزاری کی؟ کسی نے کہا خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ آج جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے سب کچھ دیکھا. پریز گاڈ. ہلیلویا. کس نے کہا جب وہ اپنے بستر سے اٹھا کہ خداوند آج میں چل رہا ہوں،
آج پھر میں جب اٹھا ہوں تو میں اپنے قدموں پہ کھڑا ہو سکا, میں چل رہا ہوں. خدا میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. ہاللیلویہ, پریز گاڈ. بیٹے خدا تجھے برکت دے. آسمان کے دریچے کھول کے اے میری بیٹی, خدا تجھ پر رحم, فضل اور طرز ہمیشہ بنائے رکھے. آمین. مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنے ہر کام میں پہلا درجہ خدا کو دیتے ہیں اور اپنے ہر کام میں خدا کو تعظیم پہنچاتے ہیں. یوحنا اور پترس بھی جب ہیکل کو جا رہے تھے تو وہ جاتے میں کوئی گوسپ نہیں کر رہے تھے, سٹوریاں نہیں تھے کر رہے کہ آج انج ہویا, راتی انج ہویا, کل انج ہویا. دیکھا کہ وہ دعا کرتے ہی جا رہے تھے, خدا سے باتیں ہی کرتے جا رہے تھے. اور جب اس لنگڑے نے روکا تو انہوں نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, لیکن کچھ ہے میرے کو جو میں تجھے دیتا ہوں. یسوع کے نام سے اٹھ اور کیا کر. تو کیا ہوا؟ جنم کا لنگڑا. کیا ایک عام آدمی, پترس عام ہے لیکن اب وہ خاص بن گیا ہے. خاص کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس نے یسوع کو درجہ دینا شروع کر دیا. ہر بات میں وہ خدا کی شکر گزاری کرتا ہے اور خدا کی تعظیم کرتا ہے. 3 بار انکار کرنے والا پترس آج ایک ہی واس میں 3000 لوگوں کو خدا کی حضوری میں لے آیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کی پہچان کو لے لیا. اس نے خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں کام کرنے کی اجازت دے دی. آج ہم اجازت ہی نہیں دیتے. آج ہم اجازت ہی نہیں دیتے. کتنے سنڈے ہو گئے ہیں, بہت ساری فیملیز اس بلڈنگ میں سے ہیں جو شاید خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتی. میں پتہ کیا ہوا, بد نصیب ہے وہ لوگ. معذرت کے ساتھ, کیوں بد نصیب ہے؟ شکر گزاری کرے خدا کی کہ خدا نے آپ کے گھر کے اندر ہیکل کو بنا دیا ہے. ہاللیلویہ. خدا کی شکر گزاری کرے کہ خدا نے آپ کے گھر کے اندر اپنے مذہب کو قائم کیا ہے تاکہ آپ اس کے ساتھ وقت گزار سکیں. مبارک وہ بیٹے اور بیٹیاں ہیں جن سے خدا کلام کرتا ہے. ہاللیلویہ. دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں, کھربوں لوگ ہیں, دولت بھی ہے, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ بد نصیب ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ خدا ان سے بات نہیں کر رہا. مبارک ہے وہ جن سے خدا بات کرتا ہے, جنہیں خدا تنبیہ کرتا ہے, جن کے ساتھ خدا بات کرتا ہے کہ ہاں میری بیٹی, ہاں میرے بیٹے, تو میرے کلام پر توجہ کر تو میں تجھے عام سے خاص بنا دوں گا. ہاللیلویہ. وہ مجھے اور آپ کو عام سے خاص بنانا چاہتا ہے. اور یہاں پہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہماری پہلی پیورٹی ہمارے دنیاوی کام ہوتے ہیں, لیکن آج سے اپنی زندگی کے اندر پہلی پیورٹی خدا کو دینا شروع کر دیں. آج کسی کو بولے نا بھائی صاحب کہ شام کو فلانی جگہ چرچ جانا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پہ آنا ہے. بھائی صاحب اسی سویرے چرچ چلے گئے سن, کنی کو دعا کریے ہوں ہے, سویرے ہوتے آئے ہم, شامی کو اپنے بھی کام ہوتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تو سبت کے دن کو پاک جان, اور اس دن نہ تیرا گھر کا کوئی چوپایا اور نہ تیری کوئی لونڈی اور نہ تیرے کوئی بھی کام کرنے والا بندہ تیرے گھر میں نہ ہو, بلکہ تو میری عبادت کرنا تو میں تیرے ساتھ کیا کروں گا؟ روٹی اور پانی پہ. ہم کہتے نہیں یار آج اتوار کا دہاڑا ہے, آج سانو ڈبل پیسے مل رہے ہیں, ہم نے کام پہ جانا ہے. عزیزوں وہ بیماری پہ لگ جائے گا, خدا مجھے معاف کرے. وہ آپ کے گھر میں کسی بھی کام پہ لگ جائے گا. کوئی مہمان آئے گا وہ کھا کے چلا جائے گا, رستے میں جاتے ٹائر پنچر ہوگا ادھر لگ جائے گا, وہ کہیں اور جگہ پہ لگ جائے گا, آپ کے کام نہیں آئے گا. کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے خدا کو پہلا درجہ نہیں دیا بلکہ اپنے کام کو پہلا درجہ, پہلی پیورٹی آپ نے کس کو دی ہے؟ اپنے کام کو. تو برکت کہاں سے مل رہی ہے؟ کہ برکت مل رہی ہے؟ برکت ایسے نہیں ملتی میری بہن. برکت کے لیے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. مگر پترس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا تم ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ ہاللیلویہ. یہ 19 آیت کو پڑھ رہا ہوں, یہ 19 آیت کو پڑھ رہا ہوں, پھر سے پڑھتا ہوں. لکھا ہے مگر پترس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو. کیا انصاف کرو؟ آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟
गौर क्या करना है हमें, आज हम किसकी आवाज सुन रहे हैं? हालेलुया। आज जब हम सुबह उठते हैं तो क्या हम खुदा की आवाज सुनते हैं? क्या हम फिरौन की आवाज सुनते हैं? फिरौन ने भी खुदा के लोगों को रोका, और यहां पर भी वो पतरस और यूहन्ना को रोक रहे हैं। क्या रोक रहे हैं? कि तुसी यीशु का नाम लेके दुआ नहीं करनी, यीशु का नाम लेके दुआ नहीं करनी, क्योंकि यीशु उधर मशहूर ना हो जाए, ये लोग वहां पे मशहूर ना हो जाए और लोग बुतों को छोड़कर क्या यीशु के पीछे चलना ना शुरू हो जाए। उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को रोका कि आज के बाद तुसा ऐ ना लेके दुआ नहीं करनी, बल्कि इत्थों निकल जाओ। आज हमारा हाल भी कुछ ऐसा है। हमें भी फिरौन जैसे मूसा इसराइल को रोकता है, कहता है कि तुम, इसराइल कहता है हमने खुदा की इबादत के लिए जाना है, तो फिरौन कहता है जाओ, पर तुम अपने बच्चों को, बीवी को यहाँ पे छोड़ जाओ, जाओ तो दुआ करो। ऑप्शन देता है ना, फिरौन भी हमें ऑप्शन देता दिखाई दिया। आज हमारा फिरौन इब्लीस है, वो आपको ऑप्शन देता है। आप घर के 8 लोग हैं, 2 लोगों ने क्या करते हो, चले जाओ पावे, बाकी कर ही रहो, दो चले ने, बाकी तुम घर से काम संभालो। क्या बरकत 2 को चाहिए? कलाम में लिखा तू निजात पा तेरा घराना। आप एक नहीं बल्कि आपको पूरे के पूरे कुंबे को बखुदा की बारगाह में होना जरूर है। यीशु को जब उसके माँ बाप ने बुलाया, मरियम ने और यूसुफ ने जब उसे बुलाने के लिए हैकल के बाहर गए, तो लिखा यीशु ने जवाब में दिया, कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है? यीशु हमें बताता है कि हमें अपने बाप के घर में होना जरूर है। सबत के रोज हमें अपने बाप के घर में होना जरूर है। आज इब्लीस आपको ऑप्शन देता है, जैसे फिरौन ने इसराइल को ऑप्शन दिया, लेकिन मूसा ने क्या कहा? मूसा ने फिरौन की आवाज को नहीं सुना। क्यों? क्योंकि मूसा को किसने भेजा था? खुदावंद ने, यीशु ने भेजा था कि जा मेरी कौम बनी इसराइल को वहां से निकाल के ले आ। तो मूसा ने कहा मैं तुझे अपने घोड़ों का खुर तक भी नहीं दूंगा, बल्कि हम सब के सब यहाँ से जाएंगे और खुदा की क्या करेंगे? वर्शिप करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। अजीजों, आज हमारा हाल ऐसा ही है, और हम खुदा की आवाज को नहीं बल्कि इब्लीस की आवाज पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो जो हमसे कहता है हम उसकी मानते हैं, हम खुदा की नहीं मानते। अगर आप आम से खास बनना चाहते हैं, आप जबरदस्त सूरमा बनना चाहती हैं, तो फिर आपको खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना जरूर है। 20वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? आगे से जवाब क्या मिला? क्योंकि मुमकिन नहीं कि हमने देखा और सुना है वो ना कहे। आपने और मैंने क्या देखा है? पतरस ने तो, यूहन्ना ने तो कुछ देखा ना। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है कि जो कुछ हमने देखा है और हमने सुना है वो हम ना कहें। लेकिन आज हम जो खुदा की हुजूरी में हैं, हम देखते भी हैं मुअजिज़ात को होते हुए, हम सुनते भी हैं खुदा के कलाम को, लेकिन कलाम हमें इस बात के बारे में बताता है कि तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी। कलाम के अंदर आपके सवाल का जवाब है। हालेलुया। खुदावंद के लोग कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हम उसकी मुनादी ना करें। हम जो सुन रहे हैं हम उसकी मुनादी करेंगे, हम जो देख रहे हैं हम उसकी मुनादी करेंगे, क्योंकि बाप के बेटे यीशु का नाम जलाल पाए। अजीजों, आज हम अपने अंदर गवाहियों को लिए हुए फिरते हैं, लेकिन हमारे पास गवाही देने के लिए टाइम नहीं है। हमें गवाही देने के लिए शर्म महसूस होती है। पादरी साहब कि मैं गवाही दईए शफाल लहरा से तू 3 दिन रेगुलर दुआ दी, कॉल्स करना से, आंदा से, बैठता से। आज जब खुदा ने तेरी जिंदगी के अंदर कलाम को जारी कर दिया, शिफा को जारी कर दिया, नेमतों को, बरकतों को जारी कर दिया, तो आज तुझे शर्म आती है। आज तुझे शर्म आती है कि मैं कैसे, मेरे पास अल्फाज, पादरी साहब आप ही गवाही दे दो। जब काम आपकी जिंदगी में हो रहा है तो गवाही भी किसको देनी है? आपको ही देनी है। आपको ही खुदा के नाम को जलाल देना है। आज कलीसिया में जो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है वो पता क्या है? खुदा के हुक्मों को मानना।
اس کے بعد بلا ناغا دعا کرنا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے بلا ناغا دعا کرنا تاکہ تم آزمائش میں. ہم دعا ہی نہیں کرتے. یہاں پر پطرس اور یوحنا دعا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ دعا کرنے والے لوگ ہیں اور اسی وجہ سے یہ عام سے خاص بنا دیے گئے. آج ہمارے پاس دعا کا وقت نہیں ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ فرعون نہیں چاہتا. ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں نا دعا کرنا، نہیں آج ہم دعا کریں گے. ایسے بھی ہے کہتے نہیں ہم اٹھیں آج، نہیں آج ہم دعا کریں گے ضرور بھائی صاحب، آج ایسی دعا کرنی ہے. لیکن جب دعا کا وقت آتا ہے تو نیند آ جاتی ہے. یا فرعون صاحب کسی رشتہ دار کو بھیج دیتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے، آپ اس میں پیوست ہو جاتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تہاڈی دعا تری دی تری، آپ کا وعدہ دھرا کا دھرا. لیکن کلام میں لکھا ہے وہ وعدوں کا وہ جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے. ہاللیلویا. وہ جو بات کہتا ہے وہ اس سے ٹلتا نہیں، وہ اس سے مڑتا نہیں، بلکہ جو وہ کہتا ہے آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلے گی. وہ وعدوں کا سچا خدا ہے. بلی گرام کو کسی نے پوچھا کہ تسی بلی گرام کیسے بنے؟ بلی گرام کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ خدا کے خادم ہے بلی گرام، بہت زبردست پاورفل خادم، بہت بڑی کلیسیا ان کی. اب جب وہ بلی گرام نہیں تھے، ایک نارمل تھے، ایک عام انسان تھے، لیکن جب وہ بلی گرام بنے تو وہ عام سے کیا ہو گئے؟ خاص ہو گئے. ان کو کسی نے پوچھا کہ تسی بلی گرام کیسے بنے؟ تو اس نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اگر مجھے 1 گھنٹے کا موقع ملتا ہے نا کھانے کے بریک کا، تو میں 5 منٹ میں اپنا کھانا کیا کرتا ہوں؟ کھا جاتا ہوں. اور باقی کے 1 گھنٹے میں کتنے ٹائم بچ گیا؟ 55 منٹ. کہتا ہے میری کوشش ہوتی ہے 5 منٹ کھانا کھاؤں اور 55 منٹ جا کے کسی جگہ میں کونے میں کسی بھی جگہ پہ مجھے جگہ ملے تو 55 منٹ میں کیا کروں؟ This is the way. یہی سیدھا رستہ ہے. ہاللیلویا. آج اگر ہمیں 1 گھنٹہ ملتا ہے کھانے کے لیے، اسی 1.5 گھنٹہ کھانے لا دینے ہیں اور 150,000 گلاں کرنے ہیں. لیکن کسی کو یہ یاد نہیں آتا کہ اگر ہمیں 1 گھنٹہ مل گیا ہے تو یہ کھانا جس نے مجھے کھانے کی قوت بخشی ہے، جس نے یہ مجھے کھانا دیا ہے، میں 15-20 منٹ اس کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں. ہاللیلویا. یہ بلی گرام اس لیے بلی گرام بنا کہ یہ اپنے ہر کام کو جلدی وائنڈ اپ کرتا تھا، اور جو ٹائم بچتا تھا وہ ٹائم دعا میں گزارتا تھا، وہ ٹائم خدا کے ساتھ اسپینڈ کرتا تھا، خدا سے بات چیت کرتا تھا. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ کوئی بھی لفظ اگر اپنے لوگوں کے لیے مانگتا تھا تو کیا ہوتا تھا؟ اسی وقت ہو جاتا تھا. خدا کے خادمین کو گھنٹوں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چیزوں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی دعا میں رہتے ہیں، وہ تو پہلے سے ہی باپ کے حکموں کو مانتے، اس کے فرمان پر اپنے کان کو لگائے ہوتے ہیں اور اس کے ہر بات کو اپنی زندگی میں پورا ہونے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس کے پاس کوئی دعا کے لیے آتا ہے، جیسے آپ میں سے کوئی آ کے دعا کے لیے تو خادم خود کر دعا کرتا رہا میں جب تو دعا نہیں کرتا نا، اور 5 منٹ میں 2 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ شفا آپ کی زندگی میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ محسوس کرتے ہیں اپنی کمزور بدن کے اندر قوت کو. کیوں؟ کیونکہ وہ ریلیشن خادم کا خدا کے ساتھ ہوتا ہے. ہم گھنٹوں دعا کرتے ہیں، ہمیں جواب نہیں ملتا کیونکہ ہماری دعا کے اندر منت کم اور شکایات زیادہ ہوتی ہے. ہماری دعا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ منت کم اور شکایات زیادہ ہوتی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری دعائیں منت کے ساتھ ہو، درخواست کے ساتھ ہو کہ تو اے باپ میرے لیے ایسا کر، تو میرے لیے ویسا کر. تو جب آپ منت اور سماجت کریں گے خداوند کے آگے تو آپ کی زندگی میں وہ کام ہو جائے گا. آج لوگوں کے گھروں میں جا کر ہم منت سماجت کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل کرا دو، یہ ہوتا پھر بھی نہیں. کاش کہ ہم وہ وقت خدا کے حضور میں بیٹھ کے منت اور سماجت کریں تو وہ نہ تو کسی نے دسے گا کہ میرے کو لایا صرف منت سماجت کریں، بلکہ آپ پر پردہ ڈال کر آپ کی اس مصیبت میں سے آپ کو رہائی بخشے گا. دس از جیسس. ہاللیلویا. کتنوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ سچی میں آئی ہے؟ تو پھر آج سے اپنی زندگی کو نہ تبدیل کرنا شروع کر دیں.
पहली बात यह है कि आप खुदा की बातों को मानना शुरू कर दें और शरीयत की ये किताब अपने सामने रखें। हालेलुया। जब भी आपको मौका मिले तो उस मौके में बजाय कि आप इधर उधर की बातों में वक्त गुजारें, अपना वक्त खुदा को दें और खुदा के साथ चलें। आपके पास से बदबू भी आ रही होगी तो खुदा उसे खुशबू में तब्दील कर देगा और आप आम से खास बन जाएंगे और आप जहां से गुजरेंगे लोग आपसे शिफा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। हमें यूना को देखा, यूना भी आम इंसान था जैसे पतरस आम था। अब ये स्टोरी आपने सुनी हुई है, लेकिन ये जो बातें हम इनमें से एक एक वर्ड ले रहे हैं ना, ये एक एक वर्ड हमारी पूरी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। यूना को जब खुदा ने कहा कि तू जाकर नैनवा में मेरे कलाम की मुनादी कर, तो दौड़ गया और तर्सीस पे चला गया। और जब वहां पर उसकी आंखें खुली, उसको पता लगा कि मुझे जाना ही जाना है, तो जब वो गया तो उसने क्या कहा? वहां पर एक जुमला सिर्फ बोला। क्या बोला? एक जुमला। और उसने कहा कि खुदा नैनवा को बर्बाद कर देगा। उसका एक जुमला उस पूरे नैनवा को बचा गया। बादशाह से लेकर फकीर तक सारे इकट्ठे हो गए, सर जोड़ के बैठ के अपने ऊपर टाट ओढ़ लिया और उस बात को जो खुदा ने अपने खातम के वसीला उनसे की, उन्होंने उस बात को माना, उस पर अमल किया और आम से खास बन गए। और ना सिर्फ नैनवा बचा, उन सब लोगों की जिंदगी तब्दील हो गई। हालेलुया। आज आप भी आम से खास बन सकते हैं, लेकिन राज और भेद एक ही है कि उसके अंदर खुदा के हुक्मों को मानना, दुआ और रोजे में वक्त गुजारना और अपनी खुदी का इनकार करना, तो खुदा आपको आम से खास बना देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आमीन।